الحمد لله رب العالمين خالق الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قبلة العارفين وكعبة الطائفين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المهديين وعلى أولياء الله الكاملين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. سارے محبت سے درود پاک پڑھیں. آج کی محفل وہ ہے مراقبے میں نہیں بیٹھنا. میں نقش بندی ہوں, ہم سب مراقبہ کرنے والے ہیں, لیکن آج اس وقت مراقبے کا وقت نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سارے ذوق و محبت سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. خون حسین کی قسم, خون حسین کی قسم, دنیا ہے کربلا کا نام. خون حسین کی قسم, دنیا ہے کربلا کا نام. لاکھوں یزید ہیں یہاں, کلمہ حق اٹھا کے دے. شاہ است حسین, پادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ است حسین. اسلام زندہ ہوتا ہے, سارے بولو ہر, ذرا ہاتھ چاہ کے بولو. ناتخان دکھاندے نے جھوم کے بولو. آج کل بڑی مصیبت ہے, ناتخان ادھی نات پڑھتے ہیں, ادھا ڈانس کر دیں. حضرات علماء کرام ناراض نہ ہونا, خدا کے لیے
ڈسکو ڈانس نعت خوانوں سے ہمارے مسلوں کو بچاؤ، بڑی بدنامی ہو رہی ہے ہر جگہ۔ نعت پڑھیں، عشق میں ڈوب کر ادب سے ڈانس کا ماحول پیدا نہ ہو پلیز۔ ہاں وجد آ جائے، وجد اور ہے، تواجد اور ہے، وجد اور ہے، وجد آ جائے وہ اور چیز ہے، اس میں اختیار نہیں۔ لیکن کوئی اگر ڈانس کے موڈ میں ہو تو کہے مجھے وجد آیا، تو یہ کوئی شیخ الابہام ہی فتویٰ دے سکتا ہے، کرنے میں بیٹھ کر ہم نہیں دے سکتے۔ شیخ الابہام ابہام ہم نہیں دے سکتے۔ حاضرین محترم، میں ایک مقامی آپ کا بھائی ہوں، میں صرف حاضری کے لیے آیا ہوں، اصل بیان تو ہمارا ایک عظیم علمی اور مسلکی سرمایہ۔ آپ کو پتہ ہے، جو لوگ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کے بھی منہ پر وہ بات نہیں کہتا جو ہو نہ، مجھے یہ اللہ نے جرت دی ہے۔ ہاں خدا کی قسم، آج تک جب سے میں 19 سال کا تھا جب میں نے پہلا جمعہ پڑھایا، اور اس کے بعد کئی تحریک ختم نبوت میں، تحریک نظام مصطفیٰ میں، قومی اتحاد کا صدر میں، گجر خان کا رہا ہوں، تحصیل کا۔ لیکن ہم نے کبھی آج تک کبھی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے نہ چاپلوسی کی ہے، نہ خلاف واقعہ بات کی ہے، اور اگر خراب بات دیکھی تو بڑے سے بڑے آدمی کے منہ پر کہی۔ یہ میرے باپ کی طرف سے میرے خون میں یہ بات شامل ہے، اللہ کے فضل سے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچا کہہ رہا ہوں کہ میں بڑے کم لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، اپنا ایک مزاج ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، جن کا اسم گرامی مفتی انصر القادری ہے، یہ وہ عظیم ہمارا سرمایہ ہے جو میں دل اور ضمیر سے کہہ رہا ہوں، جو بات کرتے ہیں تو مضبوط، احادیث اور عبارات پڑھتے ہیں تو مضبوط۔ بڑا لوگوں نے جب انہوں نے عبارتیں پڑھی یا احادیث پڑھی تو اعرابی چھان بین کی کوشش کی، مگر ہر لحاظ سے مفتی صاحب کو فٹ پایا۔ یہ ہمارا سرمایہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، قوت بیان بھی ہے، قوت حوصلہ بھی ہے۔ اور دیکھو نا متشرع بھی کتنے ہیں۔ آج کل لوگوں نے جتنا لوگ نام زیادہ لیتے ہیں اتنا داڑھی پر کینچی زیادہ چلتی جاتی ہے، تو لوگ القاب زیادہ دیتے جاتے ہیں، داڑھی اور زیادہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ یعنی بھائی عجیب تماشا ہو گیا۔ بھائی سنت کے مطابق رکھیں تو سنت کے مطابق رکھیں نا، اور جن کی ہے ہی نہیں وہ خوش نہ ہوں، انہیں بھی سرکار کی امام حسین کے سر چاول نہیں کھانے۔ امام حسین کی جو گردن کٹ کر رکھی گئی تھی پوری داڑھی شریف والی تھی۔ اب حال یہ ہے کہ آپ کتنے متشرع ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہاں ہی نہیں یورپ پر میں ان کا نام بولتا۔ اس لیے انشاءاللہ آپ کا بیان ہوگا مجھ فقیر کی درخواست پر۔ آپ نے حالانکہ آپ کی والدہ ماجدہ ہاسپٹل میں سب نے دعا کرنی ہے، اللہ کریم ہماری اس مائی صاحبہ کو صحت کاملہ سے نوازے۔ میں اور آپ آئے ہیں امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر، میں بڑی تھوڑی مختصر سی حاضری پیش کروں گا۔ ہم سنی، ہم کیا ہیں؟ بولو، شک تو نہیں؟ سنی آپ نے کس کی ہے؟ میں جڑے کو لوگ پوچھے نا سنی کس کے ہیں؟ سنی تو مسلمان ہوئے، وہ خدا دے بندو نہیں۔ سنی کہتے ہیں سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا۔ ہمارا پورا نام کیا؟ آل سنہ و جماعہ یا والجماعہ، سنت اور جماعت والے۔ سنت اور جماعت والے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے سنت مصطفیٰ پر چلنے والے اور جماعت صحابہ کا احترام کرنے والے۔ اور وہ سنت جو جماعت صحابہ سے ملی ہے، کس سے ملی ہے؟ بولو، کسی شیخ الابہام سے نہیں ملی۔ کس سے ملی؟ صدیق اکبر سے۔ کس سے ملی؟ فاروق اعظم سے۔ کس سے ملی؟ عثمان غنی سے۔ کس سے ملی؟ مولا علی سے۔ علی جناب حیدر کرار ہمارے مولا ہے۔ اور یہ کتابیں کدھر گئی؟ کہاں رکھی ہیں بھائی؟ وہ کسی مقصد سے لایا تھا۔ یہ کتاب ہے، معافی چاہتا ہوں آپ کو، یہ کتاب ہے ہمارے
شیعہ بھائیوں کی ایک سیکنڈ، کیونکہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں آئے، اس وقت ملک کو فتنے سے بچانا ہے، شیعہ سنی فساد سے امت کو روکنا ہے اور بچانا ہے۔ ہم فساد نہیں چاہتے، نہ اناد چاہتے ہیں، ہم محبت مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ جب بھی لگاؤ نعرہ حیدری زور سے لگایا کرو۔ یہ بھی بڑا پروپیگنڈا ہے کہ سنی نعرہ حیدری نہیں لگاتے، وہ سنی ہی لگاتے ہیں۔ اصل نعرہ حیدری لگاؤ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لیکن ہم صرف نعرہ حیدری نہیں لگاتے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، پھر لگاؤ نعرہ حیدری۔ یہ شیعہ کی بڑی مضبوط کتاب ہے، علماء جانتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھی شیعہ میں نفرت کے لیے نہیں کہتا، انہیں محبت کی دعوت دیتا ہوں، محبت کی دعوت دیتا ہوں۔ او بھائی ہماری کتابیں نہ پڑھو، خدا کے لیے اپنی ہی پڑھ لیا کرو۔ میں نہ یہاں مناظرے کی، کیونکہ اس وقت ملک میں اتحاد کی بڑی ضرورت ہے۔ کئی غیر ملکی طاقتیں، کئی ایجنسیاں ہر جگہ فساد سنی اور شیعہ میں کرنا چاہتے ہیں۔ سنی بھی اس کو ناکام کرے، شیعہ بھی اس کو ناکام کرے۔ سنی اور شیعہ دونوں مل کر نجدیوں کی سازش، خارجیوں کی سازش یا یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹوں کی سازشیں ناکام کریں۔ ہمارے ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ لیکن دعوت تو دینا محبت سے حق ہے نا، میں محبت سے دعوت دے رہا ہوں۔ یہ شیعہ کی بڑی مضبوط کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کشف الغمہ، یہ کوئی نوٹ کر لے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ کتاب ہے بڑی مضبوط۔ اور اس کتاب میں جو ان کے بہت بڑے عالم تھے جو 6 صدی ہجری میں ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے اہل سنت کی تعریف میں، لکھتے ہیں روایت نقل کی ہے، اور روایت نقل کی نبی پاک سے، سرور عالم سے روایت نقل کی، لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من ماتا علی حب آل محمد، من یہ من عموم کے لیے، جو بھی، من ماتا علی حب آل محمد، جو کوئی پیارے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی آل کی محبت میں مرا، ماتا علی سنت والجماع، وہ آل سنت والجماعت پر مرا ہے، اس کی موت آل سنت پر ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہے شیعہ کی بڑی مضبوط کتاب، میں انہیں دعوت دیتا ہوں، نفرت سے نہیں، عناد سے نہیں، محبت سے دعوت دیتا ہوں، محبت سے دعوت دیتا ہوں۔ اپنی کتاب پڑھیں، جو کوئی محبت اہل بیت پر مرتا ہے، محبت اہل بیت پر مرنے والا سنی ہو کر فوت ہوتا ہے۔ اس لیے اصل محبت اہل بیت سنیوں کے پاس ہے۔ اس کتاب کا دوسرا معنی یہ ہے، یہ دوسری چیز بھی موجود ہے جس میں امام باقر سے پوچھا گیا اور امام جعفر صادق سے پوچھا گیا صدیق اکبر کے بارے میں، انہوں نے کہا ہاں وہ صدیق ہیں، اور جہاں صدیق ہوتا ہے صادق نہیں کہا، کیا کہا؟ صدیق کہا ہے۔ اور پھر وقت نہیں کہ اس پر تبصرہ کروں، اور مولا مرتضیٰ نے قسم کھا کر کہا، اے حیدر کرار، اور من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جناب حیدر کرار نے قسم کھا کر کہا، اے ابو بکر تیرا نام صدیق تجھے زمین والوں نے نہیں دیا، آسمان سے آیا ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کروں، عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اب اپنے سنی کے لانے والوں میں بھی بڑی دراڑیں پڑ رہی ہیں، اللہ معاف کرے۔ آج ہم امام عالی مقام کے ذکر میں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم جس کسی کا رسول سے تعلق ہے نا، کیونکہ اصل تعلق نبی کی ذات سے ہے، اصل تعلق۔ یہاں میں ایک اشارہ کر کے جا رہا ہوں، 2-4 منٹوں میں اور بیان کروں گا۔ جناب امام حسن بھی سرکار کی اولاد ہے کہ نہیں؟ بولو نا، حسن و حسین دونوں لخت جگر ہے نا خاتون جنت کے۔
دونوں بیٹے ہیں خاتون جنت کے، دونوں بیٹے ہیں پیارے مصطفیٰ کے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے علی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے، یہ آپ کی تخصیص ہے۔ جب دونوں بیٹے ہیں تو دونوں میں جو فرق کرے، ہم دونوں میں فرق بولو نا، ہم امام حسن کو بھی امام کہتے ہیں، امام حسین کو بھی امام کہتے ہیں، اور دونوں کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ جب دونوں کا کردار ہمارے سامنے ہے تو ایک کے کردار میں صلح آئی، دوسرے کے کردار میں شہادت آئی۔ صلح بھی اللہ کا رسول چاہتے تھے، جس سے صلح کرنی تھی اس سے صلح ہوئی، جس سے جنگ کرنی تھی اس سے جنگ ہوئی، جس سے انہوں نے صلح کی اس سے ہماری جنگ ہوئی، اور جس سے امام عصر و حسین نے صلح ہی نہیں کی۔ یہ کتاب میں ساتھ لایا ہوں، شیعہ کی کتاب ہے احتجاج تبرسی، یہ بھی اور کشف الغمہ بھی۔ اس میں لکھا ہے جب جناب امام حسن نے بیعت کی، بیعت کا لفظ ہے شیعہ کی کتاب میں بایا، بیعت کی حضرت امیر معاویہ کی، تو ساتھ ہی کہا ہے حسن ہے حسین اٹھ بائیے، حسین تو بھی اٹھ بیعت کر، فبایا، امام حسین نے بھی بیعت کی۔ یہ بیعت کا لفظ شیعہ کی کتابوں میں۔ تو جب دونوں نے تسلیم کر لیا تو جہاں دونوں نے تسلیم کیا ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جہاں دونوں نے تسلیم نہیں کیا وہاں ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ سرکار نے بھی فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ حالانکہ علماء وہ موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہے، اس دور میں آل بیت کو لفظ سید سے پکارا نہیں جاتا تھا۔ اب بھی عربوں میں شریف یا اشراف کے الفاظ ہیں، لفظ سید آل بیت کے لیے خصوصاً یہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن سرکار نے خصوصیت سے جو کہا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ صلح کر دے بین فئتین عظیمتین، کیا کہا فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں قریب ہے کہ اللہ صلح کرائے گا۔ کون صلح؟ اللہ صلح کرائے گا مسلمانوں میں، یعنی دوسری جماعت کو بھی اللہ کے رسول نے مسلمان فرمایا ایک، اور دوسرا اللہ صلح کرائے گا۔ اور تیسرا جو دعوت دیتا ہوں علماء کرام کو، یہاں فئتین کثیرتین تو نہیں ہے، حالانکہ قرآن عظیم نے فئتن قلیلہ یا فئتن کثیرہ کا لفظ کہا ہے، فئہ کے ساتھ یا قلیل آتا ہے یا کثیر آتا ہے، یعنی تھوڑی جماعت یا زیادہ جماعت۔ یہاں کثیرتین نہیں آیا، عظیمتین کیوں آیا ہے؟ عظیمتین اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں جماعتیں عظیم ہیں، دونوں کی عظمت ہے، کیونکہ دونوں مومنین ہیں۔ جب دونوں مومن ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کس کے لیے ہے؟ بولو اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے۔ لے رسول ہی کا ہے نا، یہ ہی کی ضمیر راجع ہے اللہ کی طرف، اس لیے کہ رب کو پتا تھا کہ کئی آنے والے انگریزوں کے بھی بن کر آئیں گے ایجنٹ، نے فرمایا لے رسول ہی، جو اللہ کا رسول، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تیسری عزت کس کے لیے ہے؟ مومن کی عزت، اللہ ان ساری عزتوں کا مالک ہے۔ اللہ وہ جس کو عزت دے، اس نے صدیق کو عزت دی، اس نے عمر فاروق کو عزت دی، اس نے بلال حبشی کو عزت دی، اس نے سلمان فارسی کو عزت دی، اس نے آل بیت کو عزت دی، اس نے صحابہ کرام کو عزت دی۔ یہ ساری عزتیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جہاں جہاں اس نے عزت رکھی ہے ہر مومن ان کے سامنے جھکے گا۔ پھر ہماری عزتوں کا مرکز نبی پاک کی ذات ہے، جس کسی کا تعلق ان سے ہے ہمارا تعلق اس سے ہے، اور ان سے تعلق نہیں تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ بات سامنے رکھ جائے نا، پھر واقعہ کربلا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اسلام حضرت امام حسن کی صلح بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہوتی۔
کچھ لوگوں نے امام حسن کی صلح اس وقت بھی نہیں مانی تھی، آج تک نہیں مان رہے۔ سنی نے اس وقت بھی مان لی تھی، آج بھی مان لی۔ اے سنی تجھے تیرا عقیدہ مبارک، ہم امام پاک کے غلام ہیں، ہم مولا علی کے خادم اور غلام ہیں۔ ہمارے سلسلوں میں سلاسل طریقت میں 3 طریقت کے سلسلے ڈائریکٹ مولا علی سے فیض لیتے ہیں۔ اگر سنی کا عقیدہ غلط ہوتا تو علی فیض دے دیتے؟ کیا جناب داتا پاک علی مولا علی کی اولاد میں نہیں؟ اگر وہ سید ہو کر سنی ہیں تو اور مولا علی سے فیض لے رہے ہیں، خواجہ اجمیر فیض لے رہے ہیں، ایون شہنشاہ نقشبند سید بھی ہیں نا، شہنشاہ نقشبند فیض لے رہے ہیں، اس لیے کہ امام جعفر صادق کے وجود میں دونوں فیض جمع ہو جاتے ہیں، دونوں فیضان جمع ہو جاتی ہیں۔ اے صدیق اکبر تیرا فیضان بھی ہے، مولا علی تیرا فیضان بھی، صدیق و علی دونوں کا فیضان جہاں آ جائے وہاں بات بنتی ہے۔ اس لیے دوستو اپنے عقیدوں کو درست رکھو۔ ایک دوسرا، اجتماعات میں جاؤ، اصلاح کرو۔ لیکن تیسری بات کہہ رہا ہوں، ہم سنی میلاد کے جلوسوں میں تو جلوس بڑے تمتراک سے نکالتے ہیں، 11ویں شریف کرنی ہو یہ کرنے چاہیے، جلوس بھی نکالنا چاہیے، لیکن نمازیں بھی ہون نہیں آواز آئے گی، نمازیں بھی بولو، پھر نمازیں بھی پوری نمازیں، کتنی گڑبڑ نہیں کرنی، اتھے ہینکی پھینکی نہیں کرنی کہ جس نے مجمع سے چلے جاؤ تو نماز پڑھ لو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے کہا کرتے تھے نمازیوں کی بھی بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے نمازی 8 کے، مولانا محمد بشیر صاحب کوٹھی لوہارا والے رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ایک ہے اصلی، ایک ہے فصلی، ایک ہے وصلی۔ اصلی وہ ہیں جو 5 گانا نمازی ہیں، ایک وصلی وہ ہیں کسی کے ہاں ملنے چلے گئے تو روب ڈال لیں گے کہ مصلی کو تھے آپ، اور ایک فصلی ہے کہ فصل بڑا اچھا لگ گیا تو کہو نماز پڑھ لیں، اور ایک ہے 8 کے، ایک ہے کھاٹ کے، اور ایک ہے 360۔ 8 کے کون ہیں؟ جو کبھی جمعے میں آ جائیں اور الٹا خطیب صاحب پر روب ڈالتے ہیں میں پڑھنے جمعہ آ گیا، اور ایک ہے کھاٹ کے، نماز جنازہ میں ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے۔ انہوں نے ذہن نیچے ہوندہ ہے او میں نہ جنازہ پڑھی تو ساڑھا بھی کوئی پڑھونا سے نہیں آئے گا، چلو جنازہ پڑھ لو، پتہ نہیں وضو کرتے کہ نہیں کرتے کھلو جاندے۔ اور تیسرے 360 کے، یعنی جو صرف عید پڑھتے ہیں، وہ خدا کے لیے سنی اس طرح کا نمازی نہیں، سنی اصلی نمازی ہے آئے۔ اور جب سنی امام حسین کا ذکر کرے تو اس کے سامنے سجدے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، وارے حسین۔ اسی لیے سنی یہ نہیں کہتا ہائے حسین ہائے حسین ہائے، نہ، ہم کہتے ہیں واہ حسین واہ، سب کہو واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ واہ۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح، بڑے بڑے نمازی آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن جب کسی کو پتہ چل جائے کہ تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا کی قسم بہت کم لوگ ہیں جن کو نماز یاد رہتی، نماز یاد رہتی، یا کوئی مصیبت آ گئی نماز بھول جاتے ہیں۔ اے امام عالی مقام، آپ کی نماز کا عالم یہ ہے کہ 360 کے قریب زخم آپ کو خود لگے، اور 72 نفوس جن میں سے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ 22 سے زیادہ ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہیں، اور ان لاشوں میں جوانوں کی بھی لاشیں ہیں، بچوں کی بھی لاشیں ہیں، ان میں امام علی اصغر کی لاش بھی ہے۔ ایسے عالم میں اے حسین تو نے سجدے کو یاد رکھا، ہائے ہائے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ لاکھوں نے سجدے کیے، اور بڑے بڑے لوگ سجدے کرنے والے ہیں، لاکھوں نے سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تکبیر، یا رسول اللہ، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، ہاں حسینی نماز ہو،
اور نماز پنجگانہ ہو، ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نہیں کہ ایویں ہی ساریاں کٹھیاں پڑھ لے رہو، وقت پر موقوتا۔ اس لیے حسینی نماز یہ تھی، ساریاں کٹھیاں پڑھ کے نہیں آئے امام حسین۔ پوچھا شمر آ گئے ہو؟ جی آ گیا ہوں۔ تلوار پاس ہے؟ پاس ہے۔ وقت کون سا ہے؟ کہا جمعے کا۔ خطیب کو خطبہ دے رہے ہیں؟ دے رہے ہیں۔ کہا پڑھے 8، مجھے سجدہ کر لینے۔ آئے ہائے، یہ وہ سجدہ، یہ سجدے کی اہمیت۔ لوگ تو کہتے ہیں نا میرا اپنا وجدان ہے حضرت، میں کہتا ہوں اس سجدے میں سر کٹ گیا نا تو آنکھیں آپ کی دوسرے سجدے کا انتظار کر رہی ہیں، وہ سجدہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ جس فعل پر موت آئی ہے اسی فعل پر اٹھایا جائے گا کہ نہیں؟ جب اٹھایا جائے گا تو دنیا کو اور انداز سے اٹھایا جائے گا، حسین کو سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ وہ سجدے کی اہمیت ہے۔ تو سجدے کی اہمیت آج سادات کرام سے معذرت کے ساتھ جتنے سادات یہاں ہو یہ آواز سن رہے ہیں، آپ ہمارے سر کے ساتھ ہیں، جتنے غیر سید ہیں سنی، ان سے کہوں گا سادات کا ہر حال میں احترام کرو، جہاں سید ملے کرسی پیش کرو، جہاں سید ملے پانی پیش کرو، عزت کرو۔ اور یہ مقام صرف سنی آپ کو دیتا ہے۔ دوسرے لوگ جو امام پاک کا نام لینے والے ہیں وہ صرف پانچوں کو عزت دیتے ہیں یا 12 اماموں کو عزت دیتے ہیں، بعد میں آنے والے سادات کی کوئی اہمیت ان کے ہاں نہیں۔ ہمارے ہاں قیامت تک نسل رسول جو آئے گی اس کا احترام لازم ہے۔ تو رسول کا احترام کرنے والا کون ہوا پھر؟ اس لیے دوستو میری درخواست یہ ہے، اپنے صحیح عقیدے کا خیال رکھو، امام عالی مقام کا دن بھی مناؤ، اور آج بھی محفل ہے نا اس میں آئے ہو لیکن ناراض نہ ہونا، بڑی لیٹ دیر نہ لائے ہو، بڑے وقت تک رہے ہیں مگر سوچ کے آئے ہو۔ یہ علماء کرام کے ساتھ میری میٹنگ تھی، میں نے کہا خدا کے لیے خود بھی جلدی آئیں، اپنے مقتدیوں کو بھی جلدی لائیں، تو لیکن دیر سے آئے ہو، کل کے جلسے میں آپ نے پہلے پہنچنا ہے، وعدہ کرتے ہو نا؟ ہاتھ کھڑے کرو گے کہ نہیں؟ وعدہ کرتے ہو نا؟ کتنے بجے؟ 11:10 بجے شروع ہوگا، 11 سے بہت پہلے پنڈال بھر جانا چاہیے۔ بس یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے پر گامزن رکھے۔